اسلام جو ہے نا یہ ہمہ پہلو دین ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری تعلیمات رکھی ہیں۔ غم آ گیا، مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی، ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہے۔ اس موقع پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں اس موقع پر کس طرح لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، دین نے ہمیں بتایا ہے۔ جس طرح غم کا موقع بتایا نا، ہمیں بتایا گیا قبر کس طرح کھودیں گے، آپ کس طرح تدفین کریں گے، جنازے اور کفن کے کیا معاملات ہیں۔ ان چیزوں کو خوفناک نہ سمجھا کریں، ان کو خوفناک نہ سمجھا کریں، اس لیے کہ جس نے رستہ غلط اختیار کیا اس کی قبر دوزخ کا کھڈا بنے گی، باقیوں نے تو باغ میں جانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو باغ میں جائیں گے اگر انہوں نے سمت ٹھیک رکھی تو۔ جس طرح دکھ کے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہے، اسی طرح ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ کبھی خوشی نہ مناؤ، اظہار مسرت ہی نہ کرو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی سنجیدگی آپ اختیار کر لیں کہ کبھی ہنسے ہی نہ، یہ نہیں بتایا دین نے، بلکہ دین کہتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے فبذالک فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ یہ خوشی کا اظہار کریں، اظہار مسرت کریں، خوش ہو جائیں جب انہیں فضل اور رحمت ملے، اس وقت یہ اظہار مسرت کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ بس ایک چیز ہے جو سمجھنے والی ہے، خوشی بھی کرنی ہے، اظہار مسرت بھی کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کسی کو اتنا مسکراتے دیکھا ہی نہیں اتنا حضور مسکرایا کرتے۔ اور ہمارے ہاں نا بعض لوگوں نے دکھ اوڑھ لیے ہیں، نہیں تھے اتنے جتنے انہوں نے بکل مار لیا صرف دکھوں کی، خوشیاں چھپاتے ہیں، دکھ بتاتے ہیں۔ یعنی آپ کو کبھی کوئی دکاندار ایسا نہیں ملے گا جو کہے آج کل بڑا کاروبار چل رہا ہے، کمال ہو گئی، کوئی پیر صاحب کو جا کے نہیں بتائے گا کہ پیر صاحب آج کل بارے میں آ رہے ہیں، آج تو میں نے اتنے کی سیل کیا، یہ نہیں بتائے گا۔ ہاں جس دن کام نہیں چلے گا پھر پیر صاحب کے پاس جائے گا، پھر لوگوں کو بتائے گا حالات بڑے خراب ہیں۔ ہمارا مزاج بن گیا، میں اکثر کہتا ہوں قرضہ سارے لوگ بتاتے ہیں، کبھی یہ بھی کسی نے آپ کو بتایا میرا کتنا کروڑ بینک میں ہے؟ یہ طبیعت بن گئی ہے، ہم دکھ اوڑھ کے زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ مزاج ٹھیک نہیں۔ سمجھ لیں آپ کہ جو شکر ہوتا ہے نا، شکر اظہار مسرت، یہ نعمتوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، نعمتیں بڑھ جاتی اور بڑھ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے پچھلی محفوظ ہو جاتی ہے تو اگلی بڑھتی ہے نا، تو آپ کے پاس نعمتیں محفوظ ہو جائیں گی اگر آپ شکر والا مزاج۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پہلے دن مدینہ شریف آئے، میں زیارت کرنے گیا تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کو مسکراتے دیکھا، پھر میں 10 سال حضور کو دیکھتا رہا، اور جب میری ظاہری طور پر آخری ملاقات ہوئی تو میں نے محبوب کو اس دن بھی مسکراتے دیکھا۔ کیا خیال ہے کوئی دکھ نہیں آیا 10 سالوں میں؟ حضور مدینہ طیبہ آئے تو کوئی تکلیف نہیں آئی، بدر، پھر احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، پھر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت سعد بن ربیع شہید ہوئے، انس بن نضر شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر لوگ چلے گئے، بڑی آزمائشیں آئیں۔ اس دوران کافروں نے تو جو چلنی تھی چلی، منافقوں نے بھی بڑی چلی، بڑے خطرناک اعصاب شکن مسائل صحابہ نے دیکھے، لیکن فرماتے ہیں ہم نے 10 سالوں میں حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دی مدینے والے کو مسکراتے دیکھا۔ اور مسکرانا بھی ایسا معنی خیز تھا کہ بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یعنی یہ دانتوں کا گچھا ہے، اور جب حضور مسکراتے تھے تو نور کے لچھے گرتے تھے۔ کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔
حضور ہلکا سا مسکرائیں تو رونے والا ہنس پڑتا ہے. جس کی تسکین سے یہ جو سلام ہے نا اعلیٰ حضرت کا، یہ پوری سیرت لکھی ہے نبی کریم، پورا اولیاء ہے. کبھی موقع دے اس کو کھولا جائے تو یعنی جس کی تسکین سے روتے ہوئے، یعنی حضور ہلکا سا مسکرائیں تو رونے والا ہنس پڑتا تھا. تو سوال پیدا ہوتا تھا پھر انتظار کرنا پڑتا ہوگا، پتہ نہیں کب مسکرائیں گے اور کوئی ہنسے گا، انتظار کرنا پڑتا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، یہ تو حضور کی عادت ہے مسکرانا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو خوش رہیں زندگی میں آپ. دکھ سکھ انسان کے اندر ہوتے ہیں، کسی چیز کو آپ نے ڈیل ہی کرنا ہے نا میرے بھائی. صبح سے شام تک آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، سارے گاہک کی صحیح آئے ہیں، ایک نے آ کے تلخ بات کیا، آپ کا موڈ خراب ہو گیا. اب آپ ملازموں سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں، مال لینے والے سے بھی جھگڑا کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یار ہو سکتا ہے بیچارہ گھر سے لڑ کے آیا ہو سکتا ہے مقروض ہو، کسی تکلیف میں ہو، بیمار ہو، آزمائش ہو. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری کہ روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی مشکل میں تو اس کو درگزر کر کے تھوڑا سا اس کو نکال کے باقی جو 99 بندے اچھے آئے تھے ان پر توجہ کر لی جائے، خوشی اور مسرت کا تصور اپنے ذہن میں بٹھایا جائے. تو جب بھی اللہ نعمت دے اس پر پھر دیکھیں اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا. ہم نا دین کو سنتے بھی ہیں یا پڑھتے بھی ہیں تو اس پر توجہ نہیں پوری کرتے. ویسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نور پہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ بھی حضور کی پسند تھی. غریبی کوئی مجبور نہیں تھے اس پر، یہ پسند ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں. حدیث میں موجود ہے حضرت یوسف نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں. تو یہ فقیری یہ حضور کی پسند ہے، ایک وقت روٹی کھانا یہ حضور کی چاہت ہے. مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. آپ میری بات پر توجہ کریں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اظہار کر دیتے تھے، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ساری باتیں ٹھیک. لیکن جب حضور کے گھر میں نواسوں کی ولادت ہوئی ہے نا، تو ایک بیٹے کی دفعہ دو بکرے ذبح فرمائے. دو بکرے، خوشی کا مقام ہے نا. بال اتروا کے تو ایک پلڑے میں بال رکھ کے دوسرے میں چاندی رکھ کے حضور نے تقسیم کی. خوشی کا موقع ہے نا، خوشی کا موقع ہے نا. تو اس خوشی کے موقع پر حضور نے 2 جانور ذبح کیے. بعض لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فلانی چیز بانٹ رہے ہیں، آپ فلانی چیز، بلکہ اب تو ایک اور بات بھی، آپ یہ کام نہ کریں، غرباء کو دے دیں. تو میں نے کہا آپ ہمارا موقف تو سنیں پہلے. امیر کہاں آ رہا ہے میلاد کی محفل میں؟ وہ تو جائے گا جب ایم این اے جلوس نکالے گا تب جائے گا. ناراض ہو گئے نا آپ بیچ میں سے بات سن کے. وہ تو اس وقت گاڑی پہ جھنڈا لگائے گا تو اس وقت مسئلہ بھی نہیں پوچھے گا کہ مولوی صاحب چلا جاؤں جائز ہے، نہیں پوچھے گا. اپنے دروازے کے آگے دفتر بھی بنائے گا. لیکن کیسی عجیب بات ہے، پچھلے 5 سال کسی اور پارٹی کا نعرہ، یہ 5 سال کسی اور کا، اگلے 5 سال پتہ نہیں کس کا. یہ تو ان غریبوں کا نصیب ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں مدینے والے کا نعرہ لگا. اور ماشاء ماشاء. تو میرے عزیز آپ پہلے بھی تو یہاں غریب لوگ ہی آتے ہیں، اور میں نے اس سال دوستوں کو مشورہ بھی دیا ہے. میں نے کہا پیر صاحب کی اور مرید صاحب کی روٹی میلاد میں ایک جیسی پکانا، کچھ بھی نہیں کہے گا انشاءاللہ. میرے نات کا بڑے اچھے ہیں، وہ کھا لیں گے، جو سارے چاول کھائیں گے وہ بھی کھا لیں گے. کئی غریب گھر ایسے ہیں جن میں نا سارا سال گوشت میسر نہیں آتا. ہاں مجھے پتا ہے کہ جب بچے بوٹیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ابا بیچارہ دور بیٹھا رو رہا ہوتا ہے کہ میرے وسائل ہوں تو میں کھلاؤں.
کاش تو میلاد والے دن ہی زیادہ بوٹیاں ڈال کے بٹھائے اور غریب سارے بچے لے آئے. 3 سال کا بیٹا جب زیادہ بوٹیاں کھائے گا نا پوچھے گا اپنے ابا جی سے کہ ابا جی آج خیر ہے, تو پھر ہو سکتا ہے ابا روئی پڑے اور ماتھا چوم کے کہ پتر آج راج راج کے کھا, آج مدینے والے کا میلاد. آپ اس کو ذوق میں لائیں. تو خوشی اور مسرت کا جو تصور دین دیتا ہے اس تصور کو آپ سمجھیں کہ 2 جانور حضور نے ذبح کیے عقیقے کے موقع پر, اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا. نکاح کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اتنے جوڑے ہوں, اتنے سوٹ ہوں, اتنی دعوت ہو, اس طرح کا کھانا, پابندی نہیں لگائی. لیکن فرمایا ولیمہ ضرور کرنا, چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لینا, دوسروں کو شامل کرنا. یعنی خوشی کا موقع کوئی آئے نا, خوشی کا موقع, تو اس میں کسی کو کھانا کھلانا اور جائز طریقے سے خوشی منانا, جائز طریقے سے, اچھے طریقے. اس کی تو اسلام نے تعریف کی ہے, اس کی تو تعریف کی ہے. یہ آپ خوشی منا رہے ہیں نا میلاد کی. مثلا کیا کیا آپ نے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن ہی پڑھا ہے نا. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ پہلے تلاوت ہوئی, اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے, آخر میں کیا ہوتا ہے, سلام. اس کے بعد آخر میں کون سی چیز بری ہے بھائی؟ آپ ایسے ہی, بعض دوست ایسے ہی الجھ جاتے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ تلاوت کرنا نہیں ٹھیک, نعت پڑھنا نہیں ٹھیک, کتاب و سنت کی بات کرنا نہیں ٹھیک, یا کسی کو کھانا کھلانا نہیں ٹھیک. حضور نے تو فرمایا سب سے بہتر مسلمان ہی وہ ہے جو سلام زیادہ کرے اور کھانا زیادہ کھلائے. تو آپ تھوڑا سا اس کو صرف نا جذبات میں لانے کی ضرورت ہے. چیزوں کو جذبات میں لائیں, ان کے حسن کو برقرار کریں. میلاد کس بات کو کہتے ہیں؟ سادی بات, بالکل 2 ٹوک. میلاد یہ ہے کہ ہم یہ میلاد کا ترجمہ ہے کہ ہم آج بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک عطا فرمائے. اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے. میں نے تھوڑا سا ملک سے باہر بھی دنیا کو دیکھا ہے, اپنے ہاتھوں سے بندہ بت بنا رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے, اور پھر وہ کہہ رہا ہے کان ٹھیک نہیں بنا, دوبارہ بناتا ہے. وہ کہتا ہے ناک ٹوٹ گیا, مرمت کرتا ہے. خدا را میری بات پہ غور کرنا. پھر وہ اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے عبادت شروع کر دیتا ہے. ہم جتنے جو کہ ہیں نا, ہمیں پتہ ہے سارا. اگر ہمیں محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑتا نا, محنت کر کے, او میرے سنگیوں غور کرنا, اور یار پڑھا لکھا آدمی, گریجویٹ آدمی, ماسٹر ڈگری رکھنے والا جانور کا پیشاب پی رہا, پیشاب میں نہ آ رہا ہے. اب تو کچھ چیز چھپی نہیں رہی, اب تو ہر چیز سامنے آ گئی ہے. ہمیں محنت کر کے, کوشش کر کے, ہم جتنے قابل ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارا تو قرآن پاک ٹھیک نہیں ہوتا, ہم صحیح نہیں کر پاتے. تو کہاں جستجو کر کے ہم نے دین حاصل کرنا تھا. یہ خدا کا فضل نہیں ہوا کہ پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں ہمارے ماں باپ نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا دیا. اس تشکر میں ہم 12 ربیع الاول شریف کو جمع ہوتے, اس تشکر میں کہ کرم ہو گیا ہے, ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے. اتنا اعزاز اللہ نے دے دیا, اتنا اعزاز ہمیں, اتنا اعزاز دیا کہ نیکی کا سوچتے ہیں ابھی تو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے, اور کر لیتے ہیں تو 10 کا اجر مل جاتا ہے. جو نہیں کر پاتے کوشش کے باوجود, وہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے. تو خوشی کا تصور یہ ہے کہ آپ اظہار تشکر کریں. دیکھو اصل کیا ہے دین میں اس بات کی, صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ نے میری تقریر کو جذباتی سمجھ کے نہیں سننا, تھوڑی گہرائی میں اترنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سید الایام تو جمعہ ہے, دنوں کا سردار تو جمعہ ہے. قرآن میں نام کس دن کا آیا ہے؟ جمعے کا. تو آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں مخصوص کر کے, مسلم شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا اس لیے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا تھا, اور پیر والے دن مجھ پر وہی آئی تھی. میں پیدا ہوا تھا پیر والے دن مخصوص کر کے, طے کر کے.
حضور نے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں پیدا ہوا تھا. آپ کسی سے پوچھیں گے دنوں کا سردار تو کہے گا جمعہ. مسلمانوں کی عید کا دن کون سا؟ جمعہ. حضور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں اس دن، یعنی حضور بھی بتا رہے ہیں کہ جس دن میں آیا ہوں نا وہ کوئی خاص دن ہے، وہ ایسا دن ہے جس پر کوئی شکر کا انداز اختیار کیا جائے. حضور ہر پیر کو روزہ رکھنے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں آیا تھا روزہ رکھتا ہوں. ہم چاہتے ہیں چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلو حضور کے آنے پر 4 نعتیں پڑھ لیں، کوئی تھوڑا لنگر ہی کھلا دیں. ہم چلو باہر گلی میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، جوش جذبات میں لوگ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، میں نے سنے ہوئے. آپ ہمارے ملک میں تو اب کچھ چیز چھپی نہیں رہے گی. پارٹیاں جس طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو کے نعرے لگاتی ہیں سب کو پتا ہے، اور اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کے نعرے جس طرح لگائے جاتے ہیں سب کو پتا ہے. کیوں؟ کسی نے بات کر دی کسی کے لیڈر کے بارے میں، وہ جذباتی ہو گیا، اس نے فلانا زندہ باد کرنا شروع کر دیا. مجھے کسی نے سلام بھی نہیں کرنا تھا، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں. میرے ڈھیر سارے کلاس فیلو ہیں، میرے بہت سارے کزن ہیں، مجھے پتا ہے کسی نے سلوٹ بھی نہیں کرنا. یہ میں آیا ہوں، میرے سنگیوں نے پھول پھینکے، نعرے لگائے، چائے کا پوچھا، کپڑا دیا، پیار کیا، محبت کری، فوٹو کھینچی، کیا کچھ کیا. نہیں پوچھتا تھا یار کوئی غریبوں کو، کوئی نہیں پوچھتا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا. ہم تو پینڈو لوگ ہیں، ہماری تو بھینس بکتی تھی تو ہم رو پڑتے تھے. تو بتاؤ نا جس کا بیٹا بکتا ہو، جس کے بھائی کو بیچ ڈالا جاتا ہو میدان میں، اور چوک میں کھڑا کر کے جب بیچ دیے جاتے ہو لوگ، اور کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی چھوٹی برادری والا بڑی کے مقابل بیٹھ سکے. پھر مدینے والے محبوب آئے 12 ربیع الاول کو، اور حضور نے فرمایا سنو بھائی، جس پلیٹ میں ابو بکر صدیق جیسے قریشی اور ہاشمی، قریشی اور مکی کھانا کھائیں گے نا، اسی پلیٹ میں بلال حبشی بھی کھانا کھائیں گے. ایک جیسا سٹیٹس دیا. مجھے کسی کا نہیں پتا، میں تو یہ کہا کرتا ہوں. مجھے ایک دوست نے پوچھا میلاد والے دن دل کیا کرتا ہے؟ آپ تو خیر شہر میں بیٹھے ہیں، میرا کیونکہ دیہاتی ماحول سے تعلق ہے، تو میرے ابا جی نا کھاد بکھیرا کرتے تھے، بیج ڈالا کرتے تھے کھیتوں کے اندر. پتہ نہیں آپ نے دیکھے کہ نہیں لوگ بیج ڈالتے. تو بیج لوگ اس طرح ڈالتے تھے کہ وہ اپنا کپڑا نا گلے کے ساتھ باندھ لیتے تھے پیچھے، اور پھر اس کے اندر بیج ڈال لیتے تھے، اور یوں کر کے نا اس کو تو پھینکا کرتے تھے. اسی کہانی مندے کہ تو میں کدھر پینڈو نہ سمجھنا، میں پتا ہے نا جی یہ بھی اب بڑا مسئلہ ہے. تسی مینو منو نا پینڈو. ہاں دیکھا کبھی آپ نے یہ کام کرتے؟ کسان کو دیکھا بیج بکھیرتے؟ مجھے ایک صاحب نے کہا جناب میلاد والے دل کیا کرتا ہے؟ تو میں نے کہا دل کرتا ہے کہ میں نا 12 ربیع الاول کی فجر پڑھوں، اور یہ کپڑا گلے میں باندھ لوں، اور اس میں لڈو ڈال لوں، اور میں گلی گلی جاؤں اور لڈو بانٹوں. تو لوگ کہیں آج کیا ہے؟ تو میں کہوں مدینے والے کا میلاد شریف ہے. آپ جب ماشاء اللہ کہتے ہیں ہم نے بھی لڈو ہی بانٹے ہیں. یہ لڈو بٹتے ہی رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں جو پروگرام ہمارے امام نے دیا وہ یہ دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا. تو جذبات ملائیں. اب ایک دو آخر میں بات اور بھی سنیں جو قابل توجہ ہے. آپ ابا جی کو کپڑے روز خرید کے دیں، ان کا نام بھی اپنے مکان کے باہر، پیسے آپ کے پر کوٹھی کے باہر نام ابا جی کا. بعض لوگوں نے نا دکان میں فوٹو بھی لگائی ہوتی ہے ابا جی کی، دادا جی. یہ سارے کام آپ کریں، پر ابا جی کی بات کوئی بھی نہ مانے. وہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ جلدی جلدی بتائیں، ٹائم تھوڑا ہے جی. وہ کہیں بیٹا جا بہن کو 2000 دے آپ کے ٹائم کوئی نہیں. ویسے فوٹو لگائی ہے میں نے آپ کی دکان پہ، ویسے کپڑے میں نے خرید لیے، میں نے نام بار آپ کا لکھوا دیا ہے. تو راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ میری بات کو سمجھ لیں آپ. ہم نے نہ صرف حضور کا نعرہ نہیں لگانا، نبی پاک کی بات بھی ماننی، اس لیے کہ حضور بات ماننے سے راضی ہو. بات ایک پیغام لے کے حضور آئے ہیں دنیا میں، وہ مشن ہے اصل. یعنی مجھے ایک صاحب نے روٹی پہ بلا لیا، آپ کو کھانا کھلانا ہے. اس نے سارے شربت بھی لا کے رکھے، ہر قسم کے ذائقے کا فروٹ بھی لا کے رکھا، آئس کریم بھی رکھی، چائے بھی پلائی، صرف روٹی نہیں رکھی بیچ میں. تو باہر اگر کوئی مجھ سے پوچھے روٹی کھائے ہو تو میں کیا کہوں گا؟
نہیں نہ کھائی تو اس سے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب مہربانی کرو، جس کام کے لیے ابھی میرے ایک دوست ہیں، میرا اپنا ہی گھر ہے، میں نے ان سے کہا کعبہ بناؤ، تو پھل لے آئے، بڑی بڑی قیمتی چیزیں لے آئے، تو میں بار بار کہہ رہا تھا کعبہ پہ لے آؤ نا بھائی، جو اصل چیز ہے اس کی طرف بھی تو توجہ کرو نا، اپنا گھر تھا تو بے تکلفی بھی تھی، بھائی لاؤ نا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضور ایک دین لے کے آئے اور وہ دین حضور نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم نعرہ بھی لگائیں، میلاد بھی منائیں، سارا کام کریں، پر حضور کی بات ہی نہ مانے۔ ہمارے نا کچھ تاجر دوست ہیں تو مجھ سے کہتے ہیں جناب بچے بھیجنا، دکان نہیں شروع کر رہا ہوں، قرآن پاک پڑھوانا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں شاید آپ اس لیے پڑھوا رہے ہوں گے کہ میں نے تجارت اس طرح کرنی ہے جس طرح قرآن پاک نے بتایا، اس لیے پڑھوا رہے ہیں اسی طرح کرنی ہے جس طرح۔ اور بھائی رب رسول صرف مسجد میں نہیں ملتے، دکان پہ بھی مل جاتے ہیں، دکان پہ بھی ملتے ہیں۔ سنو حدیث ترمذی میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر، اللہ قیامت کے دن سچے تاجر کو نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ شام کو مسجد میں جائیں گے تو میلاد منانا ہے، بلکہ آپ نے دکان پہ بھی میلاد منانا ہے۔ کس طرح؟ جس طرح حضور نے بتایا اس طرح تجارت کرنا، سچ بولنا ہے، سچ۔ حضور نے فرمایا یہ نہ کرنا کہ صحیح صحیح مال تم پیچھے رکھ لو اور غلط مال اوپر بکھیر دو، یہ کام نہ کرنا۔ ہم نے حضور کی بات کو ماننا ہے۔ اور تھوڑا سا نا ادھر دیکھیں، اب تو بھئی بات ہی ختم ہونے لگی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تاجر گاہک کا بھی خیال کریں اور تاجر ایک دوسروں کا بھی خیال کریں۔ دکانیں نہیں زیادہ کامیاب ہوتی، کامیاب مارکیٹیں ہوتی ہیں۔ ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ نصیب بھی کبھی کو چھین کے لے گیا کسی کا، کو لے جا سکتا ہے۔ وہ ایک درویش نے کہا تھا کہ دل دے اندر وسن والا مالک یہ مہمان نہیں ہوتا، تے بہتا رزق بھی جوڑ لئیے نا تے بانج نصیبوں کھان نہیں ہوتا۔ میری طرف دیکھیں نہیں، میری بات پہ غور کریں، ایک دوسرے کا نا تھوڑا سا خیال کریں۔ کاروبار چمکتا ہے کچھ لوگوں کا، پھر وہ ہمارے بیچ ہی کام کرتے کرتے ڈوبنے لگتے ہیں۔ کبھی کسی کو ڈوبنے پہ راضی نہیں ہونا، کوشش کرنی ہے اس کا ہاتھ پکڑا جائے۔ جو بندہ دل دل میں گر رہا ہوتا ہے نا، قرضوں کے نیچے دب رہا ہوتا ہے، وہ خود نکلنا چاہے تو نکل نہیں پاتا۔ تھوڑا احساس کرنا ہے آپ نے، احساس کریں ایک دوسرے کا۔ یہ بھی میلاد ہے، اگر آپ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، 70 سال مدینہ شریف میں رہے۔ وہ کہتے تھے میں کپڑے والے دکاندار کے لیے ہر روز دعا کرتا ہوں۔ حضرت صاحب نام کیا؟ کہتے پتہ کوئی نہیں، کس قبیلے کا پتہ کوئی نہیں، کہتے روز دعا کرتا ہوں۔ کہ حضور کیوں؟ فرمانے لگے میں کپڑا خریدنے گیا تھا، لا کے میں نے سوٹ درزی کو دیا تو اس نے کہا ایک گرا کم ہے، نہیں سوٹ بنے گا آپ کا۔ تو میں دوبارہ چلا گیا اس دکاندار کے پاس عصر کے بعد، میں نے کہا یہ 2 گرا کپڑا اور دے دو یا 1 گز کپڑا اور دے دو، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا سامنے والی دکان سے لے لو۔ تو مجھے غصہ آیا، میں نے کہا خدا کے بندے، سامنے کپڑا پڑا ہے اور میں نے پیسے دینے کو مفت لینا، کپڑا دے۔ کہتے کہنے لگا ناراض نہ ہو، سامنے والے سے کہتے میں نے کہا کیا مطلب ہے، کچھ زیادہ پیٹ بھر گیا پیسوں سے؟ جب میں پیسے دے رہا ہوں اور تم سے لے کے گیا ہوں تو دو مجھے۔ تو کہتے ہیں اس نے نا میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا اس کو نہ بتائیے گا جناب، مسئلہ کوئی نہیں، میں دینے کو بھی تیار ہوں اور میں نے بیچنے کو رکھا ہے، میں نے صبح سے کافی کام کر لیا ہے۔ اس بیچارے کا 1 گز بھی نہیں بکا، تو چلو اتنے پیسے آج وہ جو ہے وہ حاصل کر لے کہ بچوں کی سبزی لے جائے، تو آپ نہ یہ والی 1-2 گز اس سے لے لیں، تاکہ نہ حضرت شیخ کہتے ہیں میں علامہ بھی تھا، مولانا بھی تھا، مفتی بھی تھا، فاضل بریلوی کی نگاہ سے بڑا کچھ حاصل تھا، اور میں نے غور سے اس تاجر کا چہرہ دیکھا۔ میں کپڑا تو اس سے خرید لایا، لیکن جب میں مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں گیا اور میں نے ہاتھ اٹھائے تو میرے آنسو اس کے لیے نکل گئے جس نے بھیجا تھا کہ یار اتنا کی، او میرے یارو، بندہ نا دوستوں سے اچھا لگتا ہے۔
آپ اس مارکیٹ میں بستے ہو، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بستے ہو، منع کیا حضور نے کسی کی بات پر زیادہ بات بڑھانے کا، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھ جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھ جاؤ۔ گھر میں تو ہم نے جانا ہے رات کو سونے کے لیے، تو رہنا تو سارا دن اپنے کام پہ، تو اگر وہاں رویے ٹھیک ہو جائے نا، وہاں بسنا اگر صحیح ہو جائے، تو آپ یقین کریں کہ وہ کھانا تو کھا ہی لینا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ تو ہوتا ہی ہے کہ آج کل اچار کس کے گھر سے آ رہا ہے، پتہ تو ہوتا ہی ہے کہ کس کے گھر والے بیمار ہیں اور ہوٹل سے کون کھا رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا نا، تھوڑا تھوڑا ناراض نہیں ہو گئے آپ لوگ، تھوڑا تھوڑا نا، اگر آپ تھوڑا خیال کرنے لگ جائیں نا ایک دوسرے کا، آپ یقین کریں بانٹ کے کھانے سے نا یوں لگتا ہے روٹیاں ہی زیادہ ہو گئی، یعنی بانٹ کے کھانے سے یوں لگتا ہے کہ یہ نا سالن بڑھ گیا ہے۔ یہ حضور کا میلاد تھوڑا ہم نے اس طرح بھی منانا ہے، اس طرح کر کے بھی ہم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ راس دے کے کاروبار شروع کرانا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس طرف جاؤں۔ ایک نوجوان نے کہا تھا حضور مجھے کچھ دیں، تو فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں، حالانکہ سب کو دیتے تھے، لفظ لا کبھی کہا ہی نہیں، سیاستہ میں موجود ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ یہ جو ہمارے بچے کہتے ہیں نا 1.25 کروڑ سے کاروبار شروع کرنا ہے، وہ بھی سن لیں، ایک کمبل اور پیالہ۔ حضور نے فرمایا لاؤ، حالانکہ اتنا غریب آج کل آپ کو ملے گا کوئی نہیں جس کے گھر میں ایک ہی کمبل ہو، ایک ہی پیالہ ہو، ملے گا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا لاؤ، وہ لائے تو بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار، میری طرف دیکھیے گا۔ حضور نے 2 دینار کا بیچ دیا، فرمایا 1 دینار کا کھانا لے جا، 1 دینار کا کلاڑا لا، کاروبار شروع ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ کلاڑا لائے تو نصیب دیکھو اس میں دستہ حضور نے دستے مبارک سے لگایا، فرمایا جا جا کے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی۔ 15 دن کے بعد وہ آئے تو فرمایا اب کیا حال ہے؟ کہ حضور پہلے ایک پیالہ تھا، سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بن گئے۔ ایک حضور نا سٹینڈ کرنے کا درس دیتے تھے، کسی کو کھڑا کرو، جو کسی کو گرا ہوا دیکھ کے راضی ہو نا وہ بزدل ہو گیا ہے، وہ کم ظرف ہو گیا ہے۔ وہ دھما چوکڑی جو لوگ کسی کے گرنے پہ راضی ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، وہ سخت دل ہو گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کا بازو تھامنا یارو، جس نے ہمارے ساتھ دکان ڈالی تھی اللہ کرے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کبھی گرنے لگے گا تو ہاتھ تھامنا ہے۔ یہ میلاد کا پیغام ہے۔ کوئی نہ جائے سامان سمیٹ کے گھر، کوئی نہ غریبی کی وجہ سے چھوڑ کے چلا جائے، وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ بندہ اپنوں سے سجتا ہے، اپنوں سے ہی اس کا سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہی حضور نے سبق پڑھایا، یہی ہمیں درس دیا۔ میلاد پہ یہی ہم نے یاد کرنا ہے۔ میں نے بات شروع کرتے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا، قائم ہے آپ اس پہ؟ نعت سنیں گے آپ انشاءاللہ تعالی؟ اللہ آپ کو سلامتی، اور آپ بیٹھیں گے، صرف مجھے آپ جگہ دیں گے، باقی دوست تشریف رکھیں گے، اور اطمینان سے سکون سے، اسی میں ہمارا وقار ہے کہ ہماری محفلیں باوقار رہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا، بہت شکریہ، بہت